رمضان آیا چار کہنے کو تو ہر کوئی کہتا ہے مولائی، نادان ہے سمجھے کا کیا ہوتا ہے مولائی۔ عشق علی میں ایک بار جل کر تو دیکھ، عشق علی میں ایک بار جل کر تو دیکھ، آ جائے گا سمجھ میں کیا ہوتا ہے مولائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ میں دعا زہرا علی، آج کا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایام علی کا آغاز ہو چکا ہے، اور کل گزشتہ ہم ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے مولا علی کے حوالے سے ہی عنوان رکھا تھا۔ آج مولا علی کے حوالے سے ہی عنوان ہے شجاعت علی ابن ابی طالب۔ وقت کو ضائع کیے بنا اپنے خواہر کی جانب رخ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں خواہر؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ کرم مولا کا۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں آج کا ہمارا عنوان ہے شجاعت علی ابن ابی طالب، تو اس کے بارے میں کوئی پیغام پہنچائیں گے آپ ہمیں؟ اور یہاں پہ رک کے آپ سے ایک کویشچن پوچھنا چاہوں گی کہ شجاعت علی ابن طالب سے مراد کیا ہے؟ شجاعت کہتے کسے ہیں؟ خواران عزیز، سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ شجاعت کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے، تو نہایت دلچسپ ہے۔ کچھ چیزیں انسان کی شخصیت کو نکھارنے کا ذریعہ بنتی ہیں، بے شک، اور وہ ذریعہ کس طرح بنتی ہیں اسی کو بیان کرنا ہے۔ شجاعت در حقیقت جس کا تعلق جینیالوجی سے ہے، سائنس اصول کے اعتبار سے، جینیالوجی یعنی کہ خون کا اثر، اور دوسرا کردار یعنی شجاعت جو ہوتی ہے وہ ماحول کی طرف سے بھی آتی ہے، یعنی یہ دو چیزیں انسان کے کیفیت اور اس کی نیچر میں شجاعت کو بلند کرتی ہیں۔ بے شک۔ اور آقا علی ابن ابی طالب کی شجاعت کو باکمال اور شجاعت جو تھی وہ در حقیقت ایک تو تحفہ خداوند تھا جو انہیں عطا ہوا، لیکن جو ذریعہ بنے وہ والدین تھے، بے شک، فاطمہ بنت اسد، جن کی شجاعت کے حوالے سے ہمیں بے شمار روایات ملتی ہیں۔ بے شک۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، فقط ایک حدیث پیغمبر کی اسے بیان کروں گی۔ اور جناب ابو طالب کی جو شجاعت تھی اس کا عالم کیا تھا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کتاب باب شجاعت اور کتاب خورشید وفا میں تحریر ہوا کہ پیغمبر ختمی مرتبہ اسی شجاعت علی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بیان فرماتے ہیں، لولا ولد الناس ابو طالب کلہم لکان شجاعا، یعنی اگر سارے انسان میرے چچا حضرت ابو طالب کی اولاد ہوتے تو سب کے سب شجاع ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی شجاعت کا یہ عالم تھا۔ خواران عزیز، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ انسان کی شخصیت کو نکھارنے میں دو چیزوں کا اثر ہوتا ہے، ایک جینیالوجی اور ایک ماحول کا اثر۔ بے شک۔ اب علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے مرحلے میں روز اول کی شجاعت، جب کائنات میں پہلی مرتبہ علی نے اپنی شجاعت کو کائنات پر واضح کیا، وہ بیان کروں گی، اور آخری مرحلے میں کیا ذکر کیا انشاءاللہ وقت رہا تو وہ بھی بیان کروں گی۔ بالکل۔ پہلے مرحلے میں ملتا ہے کہ جب باب مدینۃ العلم، وسیع رسول، شیر خدا کے شیر علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی تو فاطمہ بنت اسد نے آپ کو گہوارے میں لٹا دیا اور آپ اپنے کام میں مشغول ہو گئیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کیا دیکھا کہ ایک اژدہا مولا کے قریب آیا، اور اس اژدہے کے علی ابن ابی طالب نے دو ٹکڑے کر دیے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جب باب مدینۃ العلم نے کائنات میں اپنی شجاعت کو واضح کیا۔ بے شک، بے شک۔ الغرض واقعی ملتا ہے کہ عرب کے تمام لوگ، ان کا ایک دستور تھا، وہ جو اژدہا تھا وہ بے مطلب نہیں تھا، بے مقصد نہیں تھا، بلکہ عرب کا ایک دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا اور اس کی شجاعت یا اس کی شرافت، اس کی نجابت کا اندازہ لگانے کے لیے اژدہے کو بچے کے پاس بھیج دیا جاتا تھا۔ اگر وہ نجابت ہوتا تھا، اس میں یعنی نجاست ہوتی تھی، تو وہ اژدہا اس بچے کو فنا کر دیا کرتا تھا، ختم کر دیا کرتا تھا، یہ عرب کا دستور ہوتا تھا۔ اور اگر وہ شرافت ہوتی تھی، اس میں بلند کردار ہوتا تھا، وہ اسے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ انہوں نے ایک معیار بنایا تھا، اور اس اژدہے کا نام بھی رکھا تھا معیار الولد، یعنی معیار کا باپ۔ اب ایک مرتبہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مولا علی نے اس اژدہے کے دو ٹکڑے کر دیے، اب عرب کے تمام لوگ متفکر ہوئے، پریشان ہوئے کہ آیا اب تو کوئی عرب کا معیار ہی نہیں رہا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول خدا
बच्चे ने तो कयामत ढा दी, कमसिनी के आलम में अजदहे के 2 टुकड़े कर दिए। क्या कहने, सुभान अब आप ये सुभान। बताएं कि जो बच्चे पैदा होंगे उनका क्या मयार होगा, कैसे निजावत का अंदाजा लगाया जाएगा। पैगंबर मुस्कुराए और कहा, ए अरब के लोगों, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने एक फना, एक अब्दी मयार को, एक दायमी मयार को खत्म करके कायनात में हमेशा के लिए एक मयार दायमी, एक मयार हमेशा के लिए बाकी कर दिया अली की सूरत में। अब जो अली से मोहब्बत करता होगा उसकी निजावत का अंदाजा लगा लेना, सुभान अल्लाह। जो अली से बुग़्ज़ रखता होगा उसकी भी निजावत का अंदाजा लगा लेना। क्या कहने, बस ये अली इब्न अबी तालिब की शुजाअत का पहला मरहला था। सुभान अल्लाह। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से कुछ देर बाद ब्रेक से वापस आएंगे, तब तक के लिए प्रोग्राम में एक बार फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आइए दोबारा चलते हैं ख्वार की जानिब। ख्वार अज़ीज़, जैसे मैं बयान कर रही थी, पहला मरहला मैंने बयान किया था और दूसरा मरहला वो है कि जब अली इब्न अबी तालिब ने अपनी शुजाअत को कायनात के तमाम लोगों के सामने, उम्मत मुसलमा के सामने वाज़े तौर पर बयान किया। नहजुल बलागा अमीर मोमिनीन के खुतबात पर मुश्तमिल एक जामा इल्मी ख़जाना ही नहीं, बल्कि अपने असलूबी और फितरी एतबार से एक मुकम्मल जामा किताब है कि जिसमें बाब मदीनतुल इल्म ने अपनी शुजाअत को वाज़े किया। और कौन सा खुतबे में, खुतबा नंबर 197 में अमीर मोमिनीन इरशाद फरमा रहे हैं, वलक़द वासैतुहु बिनफ्सिही फिल अलमवातिन अल्लती तनक़ुसु फ़ीहिल अबताल व तनख़्खुरु फ़ीहिल अक़दाम। यानी अमीर मोमिनीन ने इस खुतबे में और इस जुमलों में वाज़े किया कि खुदा और रसूल की बात को मैंने कभी रद्द नहीं किया और मैंने पैगंबर पर अपनी जान उन मकामात पर वार दी, उन मकामात पर कुर्बान की कि जब बड़े से बड़े, लफ्ज आया शुजाअत और बहादुरी का, कहा जब बड़े से बड़े बहादुर भी पीछे हट जाया करते थे। सुभान अल्लाह, बेशक। यानी यहाँ वाज़े लफ्जों में अली इब्न अबी तालिब ने अपनी शुजाअत का बाकायदा ऐलान किया कि मेरी शुजाअत का आलम क्या था कि जहाँ बड़े से बड़े बहादुर भी पीछे हट जाते थे, मैं उस मकाम पर भी अल्लाह के रसूल के साथ होता था। बेशक, बेशक। और शरह नजुल बलागा इब्न अबी हदीद नजुल बलागा की शरह में बयान करते हैं कि यही मार्का था कि जब जंग उहद में भी अली इब्न अबी तालिब ने इसी खुतबे की पावरकी में भी आपने जिक्र किया और खुतबा फिदक में शेख मोहसिन अली नजफी ने भी इसी नजुल बलागा की शरह में बयान किया कि यही वजह थी कि जंग उहद में वाक़े, मैं वाक़े की तरफ नहीं जाऊंगी, मुख्तसर इशारा करूंगी, तमाम चाहने वाले भी सुन रहे हैं और दर हकीकत आप भी आशना होंगी कि अली की शुजाअत का मरहला क्या था, क्या मकाम था। मुख्तसर लफ्ज़ों में कहूंगी कि यही शुजाअत था जो शुजाअत थी अली इब्न अबी तालिब की, जो जंग उहद में भी देखी गई। और जंग उहद में शुजाअत का आलम यह था कि जो भी लश्कर आता था, अल्लाह के रसूल कहते थे, अली इसको भी मुझसे दूर कर दो। आप आगे बढ़ते थे और उस लश्कर को भी वस्ल जहन्नुम कर दिया करते थे। अभी जुल्फ़िकार नाजिल नहीं हुई थी क्या और जुल्फ़िकार के नाजिल होने पर नहीं जाऊंगी क्योंकि वाक़या तवील हो जाएगा, इसलिए मुख्तसर बयान करूंगी कि जुल्फ़िकार भी जंग उहद में नाजिल हुई। अलग़र्ज़ अब कैफियत बहादुरी की ख्वार ये थी कि 70 के करीब जिस्म अतर अमीर मोमिनीन के जख्म थे जंग उहद में, लेकिन फिर भी बहादुरी से मुकाबला किया मौला मुत्तक़ियान ने। और जख्म की कैफियत क्या थी कि एक जख्म पर अगर मरहम लगाते थे तो दूसरी जानिब चला जाता था। आप देखिए कितने 80 के करीब जख्म थे अमीर मोमिनीन के जिस्म अतर जंग उहद में। अलग़र्ज़ यही शुजाअत थी कि जिसको अमीर मोमिनीन ने अपने रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े आखिर तक बयान किया और इसीलिए इसी शुजाअत पर शायर ने भी कहा, हालत अजब थी क्योंकि जब आए थे, जब भी अजदहे के 2 टुकड़े किए थे, और यही शुजाअत जिस पर शायर कह रहे हैं, हालत अजब थी खाना रब्बे जलील की, है लाई नहीं थी अब तलक मेहनत खलील की, हाजत नहीं यहाँ किसी लंबी दलील की, आमद हुई खुदा और रसूल, खुदा और नबी के वकील की, आए अली तो काबे की किस्मत पलट गई। क्या कहने, अब शुजाअत का आलम क्या था ख्वार, जरा अंदाजा कीजिएगा। कहा आए अली तो काबे की किस्मत पलट गई, ऐसा खुशी से फूला की दीवार फट गई। कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चलते हैं एक ब्रेक के जानिब और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होगी मशहूर मारूफ नवा खान और मनकबत खान अनमोल ज़हरा अली। तो ब्रेक के जानिब चलते हैं।
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 19 رمضان مبارک ہے اور ایام علی کا آغاز ہے، تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نوحہ خوان اور منقبت خواں انمول ظہر علی آج ہمارے موجود ہیں، اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان کی زیر آواز ایک مولا علی کے حوالے سے نوحہ سنیں گے. تو آپ پلیز نوحہ بیان کیجیے. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. 19ویں رمضان کو ہے، 19ویں رمضان کو قیامت ہوئی برپا، سجدے میں ہوا زخمی عباس کا بابا، سجدے میں ہوا زخمی عباس کا بابا. روتی ہے عبادت بھی، رونے لگے سجدے بھی، محراب ہے افسردہ غمناک مصلی بھی، کوفے کی فضاؤں میں ہے، کوفے کی فضاؤں میں ہے جبریل کا نوحہ، سجدے میں ہوا زخمی عباس کا بابا. کلثوم کو زینب کو اب کون دلاسا دے، اماں کے بچھڑنے پہ تھاما انہیں بابا نے، بابا کے بچھڑنے کا ہے، بابا کے بچھڑنے کا کرے کون مداوا، سجدے میں ہوا زخمی عباس کا بابا. مسکینوں یتیموں کا، بے آسرا لوگوں کا، مجبور کا بے کس کا، بے آسرا لوگوں کا، اب کون ہے کوفے میں ہے، اب کون ہے کوفے میں بتاؤ تو سہارا، سجدے میں ہوا زخمی عباس کا بابا. ہے مولا کے روزے پہ ظالم نے نہیں سوچا، تلوار چلائی ہے پورا نہ ہوا سجدہ، اس غم میں ابھی تک ہے، اس غم میں ابھی تک ہے خود غم زدہ کعبہ، سجدے میں ہوا زخمی عباس کا بابا، سجدے میں ہوا زخمی عباس کا بابا. بچوں پہ کسی کے نہ یہ وقت خدا لائے، ارے گھر بابا کو مسجد سے حسنین لیے آئے، دل اپنا سنبھالا کبھی، دل اپنا سنبھالا کبھی، بابا کو سنبھالا، سجدے میں ہوا زخمی عباس کا بابا.
اعلیٰ مقطع پیش کر رہی ہوں. یہ سلمان بھائی کا کلام لکھا ہوا ہے. مولا نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. الہی آمین. سلمان قیامت ہے، سلمان قیامت ہے، دنیا سے گئے مولا. سلمان قیامت ہے، دنیا سے گئے مولا. انمول پڑھو نوحہ، ماتم کرو حیدر کا. تا عمر سر فرش ہے، تا عمر سر فرش عزا کرنا ہے پرسا. سجدے میں ہوا زخمی عباس کا بابا. سجدے میں ہوا زخمی عباس کا بابا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. اگر کل نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام. توفیق علیہ السلام. مدد.